السلام علیکم بچوں، الفرقان ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم نون ساکن اور تنوین کے باقی 2 قاعدے پڑھیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے پڑھے تھے، اب باقی کے 2 قاعدے ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ چلیے سیکھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب۔ اخفا اور اظہار ہم پہلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، اس ویڈیو میں ہم ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ باقی 4 حروف کون سے ہیں؟ یا، میم، واو اور نون، ان میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یہ اس کا مجموعہ ہوتا ہے یرملون، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم تختی پڑھ لیتے ہیں۔ من یقول من ورق الجنة من یوم من ولی من مشہد من مثلہ من نصیر من نطفۃ من ربک من ربہم من لدنہ یکن لہ کتابا یلقاہ رجل یسعی ہدی وذکری وجوہ یومئذ برحمۃ منہ سراجا منیرا حتۃ نغفر لکم خلق نعیدہ محمد رسول اللہ رؤوف رحیم مصدق لما ویل لکل۔ یہ تھی ہماری ادغام کی تختی۔ اب ہم اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر، وہاں چھوٹی سی میم ہوگی لکھی ہوئی، اس کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کا ہجے اس طرح کریں جیسے من یقول، میم نون، یا زبر میں، میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول۔ اور اقلاب کا ہجے اس طرح کریں گے جیسے من بعد، میم نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی۔ چلیے اس کی تختی پڑھتے ہیں۔ من بعدی من بقلها انبئهم لا ينبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا جنت بربوۃ کرام بررۃ حل بہذا صم بکم۔ بارک اللہ فی علمک و عملک۔ یہ تھی ہماری تختی نمبر 14۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔